بزرگان محترم اور برادران عزیز، کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی وہ سورتیں جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کی کچھ تفسیر و تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے سورہ فاتحہ، معوذتین اور سورہ الم تر کیف اور لإلاف قریش اور سورہ ماعون کی تفسیریں مختلف نشستوں میں الحمدللہ بیان کرنے کی توفیق ہوئی۔ بیچ میں کچھ وقتی مسائل آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام پر دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آج سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی بیان ہے، اور ایک بہت بڑے عظیم پیغام بھی، دو بڑے عظیم پیغام بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ یہ سورت ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو ان سے آپ کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، اور ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم آپ نے رکھا تھا وہ پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں، آپ کی صاحبزادیاں، وہ تو الحمدللہ زندہ رہیں اور انہوں نے طویل عمر پائی، لیکن صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے کافر لوگوں نے بڑی خوشی منائی، اور ان کے بعد سرداروں نے، جن میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے کسی محفل میں یہ بات کہی کہ دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جو ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، اور کوئی جب بیٹا نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی آپ کی کا نام لینے والا بھی والعیاذ باللہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ کے بعد آپ کی تحریک اور آپ کا دین معاذ اللہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے ایک محفل میں یہ بات کہی، اور چونکہ اہل عرب کے ہاں صورت یہ تھی کہ کسی شخص کے بیٹا ہو تو بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے اس کی نسل اس سے چلے گی، بیٹی ہو تو بیٹی کو برا سمجھتے تھے،
आर समझते थे और समझते थे कि ये कुरान करीम में है कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती थी तो वो लोगों से मुंह छुपाता फिरता था और ये कहता था कि मैं क्या करूं कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई है। इसी वास्ते बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे बाद कबीले। तो इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि बेटियां थीं और बेटा कोई नहीं था, तो उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ी खुशियां भी मनाई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां भी की और ये पेशिनगोइयां भी की कि आपके बाद आपका दीन चलने वाला नहीं है। उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई है जो 3 आयतों पर मुश्तमिल है। और एक हदीस में हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपके ऊपर एक कैफियत तारी हुई। वो कैफियत जो वही के नाजिल होने के वक्त तारी हुआ करती थी। जब आप पर वही नाजिल होती थी तो आपके ऊपर कुछ एक गशी किसी कैफियत तारी हो जाया करती थी। तो वो कैफियत आप पर तारी हुई और जब आप से वो कैफियत दूर हुई तो आपने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराते हुए साहबे किराम को देखा। साहबे किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, किस बात पर खुशी का इजहार फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि अभी अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है और फिर खुद ये सूरत पढ़कर सुनाई साहबे किराम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फरमाया कि इन्ना आतैनाकल कौसर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि हमने तुम्हें कौसर अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ते रहो और कुर्बानी करते रहो। इन्न शानिअका हुवल अबतर, यकीन जानो कि तुम्हारा दुश्मन ही अबतर है, यानी वो ऐसा है कि उसकी नस्ल नहीं चलेगी, उसका जिक्र नहीं चलेगा। वो जो कह रहा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल नहीं चलेगी, तो हकीकत में वो दुश्मन ऐसा है कि उसकी नस्ल नहीं चलेगी। आपको तो हमने कौसर अता फरमाई, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल कौसर है। कौसर के माना क्या है? कौसर के लफ्जी माना अरबी जबान में है बहुत भलाई, खैर कसीर, बहुत भलाई। आपको हमने बहुत भलाइयां अता फरमाई, लफ्जी माना ये हुआ है। और खुद उस हदीस में जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज की कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरत नाजिल हुई तो आपने तबस्सुम फरमाया, तो साहबे किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह कौसर क्या, बल्कि आपने खुद पूछा साहबे किराम से, अतदरून मल कौसर, जानते हो कौसर क्या चीज है? फिर खुद ही उसकी तशरीह फरमाई कि कौसर जो है वो एक नहर है जन्नत में, और उसी नहर से एक हौज निकली है जिसका नाम कौसर है, और उसके ऊपर इतने बर्तन प्याले होंगे पीने के लिए जितने आसमान के सितारे, अदद नुजूम इस समा, जितने आसमान के सितारे हैं उतने उसके ऊपर बर्तन रखे होंगे पानी पीने के लिए। और दूसरी अहादीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में यह भी फरमाया है कि उसका पानी इतना शफाफ और इतना मीठा होगा कि दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा पानी नहीं पिया, और वो इतनी खूबसूरत हौज होगा कि दुनिया ने आज तक उसकी कोई नजीर नहीं देखी। वो उससे मुसलमानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएंगे, नारे कौसर, हौज़ कौसर।
یہاں یہ سمجھ لیں کہ نہر تو ہے جنت میں، نہر کوثر، اور یہ حوض کوثر جو ہے یہ میدان حشر میں ہوگی، جب لوگ زندہ کیے جائیں گے اور سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت افراتفری کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گرمی شدید ہوگی، بے انتہا لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے۔ اس حالت میں یہ حوض میدان حشر کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی، اور یہ حوض ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر جنت سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے۔ جنت کی جو نہر کوثر ہے اس سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے جو اس حوض کو بھر رہے ہوں گے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یقین جانو ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ کیا مانا کہ کہنے والے بدبخت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ ارے آپ کی نسل تو اس طرح چلے گی اور آپ کے نام لیوا اس طرح دنیا میں زندہ رہیں گے کہ جب حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے تو ریلے کے ریلے آپ کے متبعین کے وہ آ رہے ہوں گے آپ سے پانی پینے کے لیے، اور آپ ان کو پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ اس سخت گرمی کے عالم میں حوض کوثر پر آئیں گے اور پانی پئیں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو اس کے بعد اس کو وہ شدید پیاس کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی، وہ ایسا پانی ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ اس پانی کی طرف اور حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ یا نہیں آؤ، حالانکہ دیکھنے میں وہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ تو میں ان سے فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، پھر ان کو آپ کیوں حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے۔ انہوں نے کوئی کفر اختیار کر لیا تھا یا نفاق میں مبتلا ہو گئے تھے، لہذا اگرچہ یہ آپ کی امت کے افراد تو ہیں لیکن چونکہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے یا منافق رہے، اس واسطے ان کو اس حوض کوثر پر آنے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ ڈرنے کا مقام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے، اس کفر سے، اس شرک سے، نفاق سے، ایسی باتوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جانے سے رکاوٹ بن جائیں۔ بہرحال آیت کریمہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی ہے، اور یہ کوثر خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نام قیامت ہی نہیں، قیامت کے بعد حشر و نشر میں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام نامی برقرار رہے گا۔ کہنے والے ہزار کہا کریں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر۔
پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، دوسری آیت، کہ چونکہ ہم نے آپ کو یہ نہر کوثر دی ہے، اور نہر کوثر کا لفظ تو کے معنی تو خاص نہر کیا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کوثر کے لفظی معنی بہت بھلائیاں، بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، ایسی بھلائیاں کہ قیامت تک آنے والے آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ نہر کوثر بھی دی اور خیر کثیر بھی دی، بے شمار بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی، تو اس کے شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نمازیں پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیجیے، دشمنوں کے کہنوں کی پرواہ نہ کیجیے، دشمن جو زبان درازیاں کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ تو اپنے کام میں لگے رہیے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ تو اس میں عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے نماز، لہذا نماز کا ذکر فرمایا، اور قربانی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کافر مشرک لوگ جو تھے وہ قربانیاں بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے، قربانی تو وہ بھی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر، یہ ہم بتوں کو خوش کرنے کے لیے لات کو، عزا کو، حبل کو، منات کو، جو انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، طرح طرح کے نام ان کے رکھے ہوئے تھے، ان کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے قربانی کیجئے، تاکہ ان بت پرستوں کے غلط طریقے کے بجائے صحیح طریقہ آپ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ قربانی تو بے شک برحق ہے، لیکن قربانی وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ سنت قرار دیا گیا ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو یہ کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے۔ تو دو باتیں اس آیت سے معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جو بھی عبادت انسان کرے اس میں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے کرے، اپنے پروردگار کی کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں نام و نمود نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ تھوڑا سا عمل ہو، چھوٹا سا عمل ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا کارآمد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور بڑا عمل ہو دیکھنے میں، لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دکھاوا مقصود ہو، نام و نمود مقصود ہو، شہرت حاصل کرنا مقصود ہو، یا دنیا کا کوئی اور مقصد پیش نظر ہو، تو اس بڑے سے بڑے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ یہ بات نماز میں بھی ہے، یہ بات قربانی میں بھی ہے۔ قربانی میں کوئی آدمی اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹا سا جانور قربان کر دیتا ہے، سستا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنا نہیں ہے، تو وہ چھوٹا سا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت رکھتا ہے۔ اور لاکھوں روپے کا جانور خرید لیا اور پیش نظر یہ ہے کہ دنیا واہ واہ کرے کہ بھی بڑا شاندار جانور لے کر آئے اور بڑا شاندار جانور قربان کیا ہے، تو اللہ بچائے اگر نام و نمود مقصود ہو تو وہ لاکھوں روپے کی قربانی بھی اکارت ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ نماز ہو
یا قربانی ہو، فصلی لربک، اپنے